شامی صاحب، سر کیا کہا جائے، دیر آئے درست آئے یا پھر یہ کہ دیر ہو گئی؟ کیونکہ جب سوالات ہو رہے تھے، جو پریس کانفرنس کی ہے وفاقی وزراء نے، اعظم نذیر تارڑ صاحب اور عطا تارڑ صاحب، پریس کانفرنس جو ہے وہ تو کچھ اڈیالہ سے متعلق معاملات، جیل مینول میں کیا لکھا ہے، قیدیوں سے ملاقات ہونی چاہیے نہیں ہے، خبر تو یہ آئی، انہوں نے دے دی کہ جی اب جو عظمیٰ خان صاحبہ ان کی بھی ملاقات نہیں ہوگی کیونکہ انہوں نے جو قواعد و ضوابط ہیں اس پر عمل نہیں کیا۔ لیکن سر میں چاہوں گا آغاز میں کہ ان سے سوال ہو گیا کہ جی نوٹیفیکیشن جو ہے وہ کب آئے گا، اصلی نوٹیفیکیشن؟ تو انہوں نے کہا بے فکر رہیں، اصلی نوٹیفیکیشن جو ہے وہ بھی آ جائے گا، اور یہ چائے کی پیالی میں طوفان لانے کے مترادف تھا، جو کہ چائے کی پیالی اب ٹھنڈی ہو گئی ہے۔ یہ بات نے کہی ہے نا کہ چیف آف آرمی سٹاف جو ہیں وہی چیف آف ڈیفنس فورسز ہوں گے۔ یہ تو کلیئر ہے، کل آپ نے بھی یہ بات کلیئر ہو چکی ہے، کانسٹیٹیوشن میں درج ہو چکا ہے، بات واضح ہے۔ اب یعنی اس میں کیا اب ابہام تو نہیں ہے نا۔ آج ایک سوشل میڈیا پہ ایک سرکولیٹ کر رہا تھا نوٹیفیکیشن، ہمارے چیمبر کے سابق صدر ہیں لاہور چیمبر کے، ابو ذر شاد، بس وہ تو ہمیشہ گھبرائے رہتے ہیں، اور قلندر ہیں، تو انہوں نے بھجوایا مجھے کہ دیکھو بھئی یہ کیا ہے۔ تو وہ صدر آصف علی زرداری اور شہباز شریف صاحب کے دستخطوں سے ایک نوٹیفیکیشن تھا، باقاعدہ سارا کچھ مورے شورے لگی ہوئی ہے، وہ جہاں لکھا ہوا تھا کہ بھئی چیف آف آرمی سٹاف جو ہیں ان کو مقرر کر دیا گیا ہے، چیف آف ڈیفنس فورسز فیلڈ مارشل عاصم منیر کو، اور وہ ساری باقی سب باتیں۔ ایک اور عہدہ بھی اس میں کریٹ کر دیا گیا تھا، پرنسپل ایڈوائزر کا، پرنسپل ایڈوائزر کو مقرر ہوگا، مطلب یہ نہیں تھا، لیکن ان کے مشورے سے مقرر ہوگا۔ اب بظاہر تو وہ لگتا تھا کہ بھئی بالکل اصلی نوٹیفیکیشن ہے، چلیے جاری ہو گیا۔ میں نے غور سے دیکھا تو اس میں دستخط تھے شہباز شریف صاحب کے اور صدر آصف علی زرداری کے۔ ٹھیک ہے، تو آج تک کوئی نوٹیفیکیشن ایسا جاری نہیں ہوا جس میں صدر اور وزیر اعظم دونوں کے دستخط ہوں ایک ساتھ۔ اچھا، ایک ساتھ، اچھا، اور کنکرنٹلی جو نوٹیفیکیشن جاری ہوتا ہے وہ سیکریٹری کی طرف سے ہوتا ہے، یا پریزیڈنٹ کے سیکریٹری کی طرف سے ہوگا، یا وزارت کے دفاع کی طرف سے ہوگا، یا وزارت قانون کی طرف سے ہوگا۔ یعنی صدر یا وزیر اعظم کے براہ راست دستخطوں سے کوئی نوٹیفیکیشن جاری نہیں ہوتا۔ ٹھیک ہے، جو اس کو تیار کرنے والا ہے فیک، اس کو یہ بات میرے خیال سے نظر انداز ہو گئی، کیونکہ اگر سیکریٹری کے دستخط ہوتے تو پھر اس کی وہ دھوم نہ مچتی۔ اب دونوں اب یک وقت ان کو دستخط کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ اور پھر جو اپوائنٹنگ اتھارٹی ہے وہ تو صدر آصف علی زرداری کی ہے، پریزیڈنٹ کی، تو پریزیڈنٹ کے نام پر ہی نوٹیفیکیشن جاری ہوتا ہے، اور وزیر اعظم تو اس کو ایڈوائز کرتے ہیں، ان کی ایڈوائز جو ہے وہ صدر اس کا پابند ہے۔ ٹھیک ہے، مطلب وہ ایڈوائس جو ہے وہ ایک فرمان کی طرح ہوتی ہے، لیکن آداب کا تقاضا یہ ہے کہ اسے مشورہ کہا جائے تو مشورہ کہا جاتا ہے، اس کو ریجیکٹ نہیں کیا جا سکتا۔ نہیں، ریجیکٹ نہیں کیا جا سکتا، اگر وہ واپس بھیجے تو پھر غور کر کے وہ دوبارہ بھیج سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو وزیر اعظم کا جو اختیار ہے، تو مگر صدر کو جب کوئی ایڈوائس کریں گے تو صدر اس کو ماننے کے لیے پابند ہوں گے۔ ٹھیک ہے، صدر کے جو ثابتی اختیارات ہیں وہ بڑے کم ہیں دستور میں، لیکن کچھ موجود ہیں۔ تو بہرحال اب وہ پھر فوری طور پر ایک ہمارے چینل نے اس کو نشر بھی کر دیا۔ ہاں جی، جب نشر کیا اب مجھے کہ ہو، میں کہا اچھا یہ تو پھر اصلی ہو گئی، یہ کیسے ہوا؟ اب فوراً ہی ابھی چل ہی رہی تھی ہاں جی کہ معذرت آ گئی، پہلے خاموشی چھائی تھوڑی دیر کی، خاموشی، سناٹا، بالکل، پھر اس کا معذرت، اور واپس نوٹیفیکیشن۔ سر لیکن یہ سوال یہاں پر یہ ہے کہ ابھی کل آپ نے اتنی تفصیل سے اس پہ بات کی اور کہا کہ جی کس بات کی جلدی، کیوں آپ بیٹھ کے جو ہے غلط باتیں پھیلا رہے ہیں، اور رپورٹر وہ بھی سینئر رپورٹر تو احتیاط کرے نا۔ وہ تو مقرر ہو چکے ہیں چیف آف ڈیفنس فورسز دستور کے مطابق، بالکل، آرمی چیف بھی رہیں گے، ڈیفنس فورسز بھی رہیں گے، جس دن سے نوٹیفیکیشن جاری ہوگا ان کی مدت جو ہے ملازمت کی اس دن سے شمار ہوگی، 5 سال۔ ٹھیک ہے، 5 سال تک دونوں منصب ان کے پاس رہیں گے۔ ٹھیک، تو اب یہ ہے بہرحال۔ اب سر اگلے اس پہ آ جاتے ہیں ذرا، جو اسی پریس کانفرنس میں بتایا گیا کہ اس دن ہم بات کر رہے تھے کہ خدا خدا کر کے کفر یا قفل ٹوٹا تھا، اب وہ کہہ رہے ہیں کہ جی عظمیٰ خان صاحبہ جو ہیں ان کو بھی ملنے نہیں دیا، کہہ رہے ہیں انہوں نے جیل کے جو قواعد و ضوابط ہیں ہاں جی ان کو پڑھ کے سنایا ہے، اور یہ قواعد وہ ہیں جو وزیر اعظم جو تھے
نواز شریف اس وقت بھی موجود تھے، ہاں جی، اور جب وزیر اعظم عمران خان تھے اس وقت بھی موجود تھے، ٹھیک ہے، اور کسی کو توفیق نہیں ہوئی کہ ان میں تبدیلی یا ترمیم کر لیں، یا ترمیم کر دیں۔ ترمیم ہو سکتی تھی کہ نہیں بھی جو سیاستدان قید ہوں گے ان کو کچھ اور سہولتیں بھی حاصل ہوں گی، ٹھیک ہے، اس کے بعد مرے کو مارے شاہ مدار، تو ہمارے جو چیف جسٹس ثاقب نثار، انہوں نے تو بغض نواز شریف میں وہ اتنا آگے بڑھ گئے کہ انہوں نے اس پہ مور اوور کر دیے۔ انہوں نے تو کہا کہ جو شخص جس کو سزا یافتہ ہو وہ پارٹی کا سربراہ بھی نہیں ہو سکتا، جب تو پارٹی کوئی یعنی پارٹی کے معاملات میں دخل بھی نہیں دے سکتا، یعنی اس کے کہنے پر کسی کو نہ سینیٹر بنایا جا سکتا ہے، میکر نہیں ہو سکتا، نہ کنگ، انہوں نے ٹکٹ جاری کیے تھے سینٹ کے، انہوں نے وہ ان کے جو ٹکٹ بھی کینسل کر دیے، اور جو سینٹ کے جو الیکشن ہوئے تو آزاد امیدوار کے طور پہ ان لوگوں نے الیکشن لڑے۔ صحیح ہے۔ اب اس کے جو فیصلے کے جو اثرات تھے اس کو بھی ختم کیا جا سکتا تھا، اس کے بعد خان صاحب بھی برسر اقتدار آئے، وہ بھی اس کو ختم کر سکتے تھے، ٹھیک، لیکن ہمارے مسئلہ یہ ہے کہ جب اقتدار میں ہوتے ہیں لوگ تو ان کو یہ خیال نہیں ہوتا کہ ہم اپوزیشن میں بھی بیٹھیں گے، ٹھیک ہے، اور ہم بھی نشانہ بن سکتے ہیں۔ تو کسی سیاسی رہنما نے جیل کے قواعد میں تبدیلی نہیں کی، اور کسی نے ثاقب نثار صاحب کا جو فیصلہ تھا اس کو کالعدم قرار دینے کے لیے قانون سازی نہیں کی، ٹھیک ہے۔ اب وہ ایک ویلڈ پیس آف یعنی لا ہے اور ان کا حکم ہے۔ اب جو کوئی کنوکٹ ہے اب وہ کہتے ہیں سزا کیونکہ سنائی جا چکی ہے، ہاں جی، سزا یافتہ ہے، سزا یافتہ ہو چکے ہیں ٹیکنیکلی، تو اس میں اب وہ سیاست میں دخل نہیں دے سکتے، پارٹی کے معاملات بھی نہیں چلا سکتے۔ تو اب جب سہیل افریدی صاحب یہ کہتے ہیں کہ میں کابینہ بنانے کے لیے مشورہ کروں گا یا پارٹی کے معاملات چلانے کے لیے مشورہ کروں گا، یہ غیر آئینی مطالبہ تو وہ اس کا غیر قانونی ہے۔ تو یہ مطالبہ جو ہے تو اس کا مطلب یہ کہ ان کا مطالبہ ایسا ہوتا ہے کہ اس میں رد کرنے کے دلائل بھی موجود ہو جاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور جب کوئی دیکھیں اب مصیبت کیا ہے، مصیبت یہ ہے کہ عمران خان صاحب سے ان کے وکلاء ملتے رہے، ملنے کے بعد لمبی تقریریں کرتے تھے، ہاں جی، ان کی طرف سے بیانات جاری کرتے تھے، باقاعدہ نیریٹو لے کے بتاتے تھے۔ نیریٹو کیا ہے؟ فیصل ہمارے جو ہے فیصل چودھری، فیصل چودھری اور دوسرے لوگ جتنے بھی ہیں سوائے وہ سلمان صفدر کے وہ سب سے کم وہ بولے ہیں، اور وہ تقریر کرنے کے عادی نہیں تھے۔ اب جو وکیل ملتا ہے نا، جیسے آج اعظم نذیر تارڑ کہہ رہے تھے کہ جب میں وکالت کرتا تھا تو میں اس طرح آ کے باہر بیانات نہیں دیتا تھا۔ اچھا، اب وہ بیان دیتے تھے خان صاحب کی طرف سے۔ اب اسی طریقے سے دوسرے وکلاء بھی تھے، اور وہ ایک پنجوتا صاحب تو جو ہے وہ تو سراپا آتش ہے اور آگ بگولا ہو کے بیٹھے رہتے ہیں۔ بڑے بھائی چھوٹے بھائی؟ نہیں، وہ چھوٹے یہ بڑے کون نہیں، جو ٹی وی پہ نظر آتے ہیں۔ اچھا، ٹھیک۔ بڑے صاحب کا تو سافٹ ویئر اپڈیٹ ہو گیا۔ اب یہ دیکھیے بات کیا ہے بھائی، جب یہ کام شروع ہوا تھا جیل کے قواعد تو نئے نہیں بنے، ہاں جی، 1894 کے سر قواعد ہیں جس میں ترامیم ہوئی ہیں کچھ۔ حکومت سوئی ہوئی تھی اس وقت، یعنی ملاقاتیں ہوتی رہیں، ٹھیک، وکلاء تقریریں کرتے رہے، ان کو ملنے والے آ کے سیاسی بیانات جاری کرتے رہے، سیاسی معاملات ڈسکس کرنے کے لیے گنڈا پور صاحب کو اجازت دی گئی، سواتی صاحب کو اجازت دی گئی، رات کو دروازے کھول کے اجازت دی گئی۔ بالکل۔ تو اس وقت حکومت کہاں تھی؟ اس وقت جیل کے سپرنٹینڈنٹ کہاں تھے؟ اچھا، اب جب آپ نے اس کی اجازت دے دی، یہ معمول بن گیا، اور پھر اچانک آپ نے رسی کھینچ لی۔ اب سوال یہ سر کیوں ایسا کیوں ہوا؟ نہیں، کیونکہ یہ بات بعد میں کرتے ہیں۔ اچھا، ایسا ہوا، ہاں یہ تو ٹھیک ہے، ایسا ہوا، بالکل۔ اب یہ ایک پریکٹس ہو گئی کہ خان صاحب سے جو لوگ ملیں گے سیاست ڈسکس کریں گے، بعد میں بیان بھی کریں گے، ٹھیک ہے۔ اب آپ نے کہا کہ نہیں جناب، یہ تو قواعد اور ضوابط جو ہیں اب اس کو لگائیں گے، اور جیل مینول آپ کو یاد آ گیا۔ عدالت نے بھی سر پابند کیا تھا شاید کہ آپ مل لیں لیکن باہر آ کے بیانات عدالت نے پہلے تو اس کو سسپینڈ کر دیا تھا، جو قواعد تھے نا کہ سیاسی گفتگو نہیں ہوگی، سیاسی بات نہیں، ان کو معطل کر دیا۔ ایک سنگل بینچ نے اسلام آباد ہائی کورٹ کے کہا کہ یہ خلاف بنیادی حقوق کے خلاف ہے، لیکن اس پر جب حکومت اپیل پہ گئی تو ڈویژن بینچ نے وہ جو حکم تھا اس کو قلعدم قرار دے دیا۔ تو اب وہ قواعد تو وہیں کے وہیں موجود ہیں اور نافذ العمل ہے۔ صحیح ہے۔ اب جب یہ حکومت نے چھوٹ دے دی اس کے بعد پھر معمول ہو گیا، ایک بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ ہم تو آج تک سمجھتے تھے، اور یہ ہمارے یہاں معمول بھی رہا، کہ ایک شخص کو زیریں عدالت سے قید کی سزا سنائی گئی۔ ٹھیک ہے۔
اب اس کی اپیل جو ہے اعلیٰ عدالت میں پہنچی. ٹھیک. تو جب تک سپریم کورٹ سے اس کے خلاف فیصلہ نہ آ جائے, اچھا, تو وہ سزا یافتہ اس وقت تک وہ کنوکٹ نہیں ہوگا ان مینوں میں جو کہ جب تک آپشن باقی ہے. ہاں نہیں, اپیل باقی, اپیل کا حق, ٹھیک ہے, اپیل کا ایک حق کے طور پر اپیل ہوتی ہے. ٹھیک ہے, یعنی یہ نہیں ہے کہ اپیل آپ کا ہم نہیں سنتے, صحیح, اپیل کا حق آپ کو حاصل ہے. ٹھیک ہے. اب ایک اسلام آباد ہائی کورٹ میں اپیل ہوگی, صحیح, یا لاہور ہائی کورٹ میں ہوگی, اور اس کے بعد سپریم کورٹ میں ہوگی. پھر نظر ثانی بھی اب نہیں, اب یہ جو ہے اس کا آج تک ہم یہی کہتے رہے, اور جب بھی اہل سیاست کو سزائیں ملتی تھی کہ جب تک سپریم کورٹ سے توثیق نہ ہو جائے, ٹھیک ہے, ان کو مجرم سمجھا جائے گا. اور اگر عدالت جب عدالت میں آپ اپیل آتی ہے تو وہ فیصلہ ایک معطل سمجھا جاتا ہے. بالکل ٹھیک ہے, صحیح ہے. اب اس کے بعد وہ ملزم ہوگا, مجرم نہیں ہوگا. ٹھیک ہے, لیکن بہرحال ٹھیک ہے, اب جو بھی صورت ہے, دیکھیے جو سیاسی لیڈر ہوتے ہیں ان پر مقدمے, اب اللہ تارڑ صاحب یہ فرما رہے تھے, سر مجھے ایک بریک کا کہا جا رہا ہے, یہ بڑا ایک مقدمہ ہے $190 ملین کا کیا ہے. سر میں معذرت سر ایک کوئک بریک لیتے ہیں, ہم بریک کے بعد واپس آتے ہیں. ویلکم بیک. شامی صاحب, ڈسکس تو ہم نے بہت سارے معاملات کرنے تھے. این ایف سی کا تعارفی اجلاس ہوا, اس میں کے پی کی جو ہے وہ سنی گئی, لیکن دامن وقت میں گنجائش نہیں ہے. جو بڑی خبر آئی وہ یہ خبر آ گئی, آئی ایس پی آر نے بھی توثیق کر دی, صحیح, ایوان صدر سے بھی فرمان جاری ہو گیا, وزیر اعظم ہاؤس نے بھی پریس ریلیز بھجوا دی. ہاں جی, سمری جو ہے وہ سمری, اور وہ ایوان صدر بھی بھجوا دی, پریس ریلیز بھجوائی ہے, یعنی نوٹیفیکیشن سمری بھجوا دی گئی. اب معاملہ طے ہو گیا. فیلڈ مارشل عاصم منیر 5 سال کے لیے چیف آف آرمی اسٹاف بھی ہوں گے, اور چیف آف ڈیفنس فورسز بھی ہوں گے, اور سدھو صاحب جو ہیں ان کی مدت ملازمت 2 سال توسیع ہو جائے گی. بالکل, مارچ سے شروع ہوگی, مارچ 2026 سے 2026 سے شروع ہوگی. اس طرح تمام افواہیں ختم ہوئیں. ہوتا ہے زیادہ پیما پھر کارواں ہمارا. فیلڈ مارشل کو مبارک, پاکستانی قوم کو مبارک, صحیح, اور وزیر اعظم کو اور صدر کو مبارک. صحیح. چائے کی پیالی میں مبینہ طوفان جو ہے وہ لانے کی کوشش کی گئی تھی, جو طوفان لائے شامی صاحب, اب یہ نوٹیفیکیشن کے بعد ایکسٹراڈیشن بھی ہوگا ان لوگوں کا, لاسٹ منٹ ہے سر. بس کوئی بد ذوقی کی بات نہیں کرنی چاہیے, بس اچھا, جو ہو گیا سو ہو گیا, ٹھیک ہے. یہی تیرا جواب یہی ہے کہ مسکرا جا. کیا بات ہے. اسی مسکراہٹ کے ساتھ پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے. ناظرین اپنا خیال رکھیے, اللہ حافظ.